اٹھو، تمہاری بہن گھر میں نہیں ہے۔ لڑکی کی ماں نے اپنے اس بڑے بیٹے کے کان میں رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی، جو کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور غصے کی سرخیاں بیک وقت نظر آنے لگیں۔ وہ قبائلی لوگ تھے۔ قبائلی لوگ خود کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جانے کو مرگ و زیست کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر تیزی سے قمیض پہنی، جو اس کے سرہانے ہی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی، اور پھر دوسرے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں اس کا چھوٹا بھائی سویا ہوا تھا۔ اٹھو، فاطمہ گھر میں نہیں ہے، اس نے چھوٹے بھائی کو بیدار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت ہی غصیلا اور جذباتی لڑکا تھا۔ کہاں گئی یہ کمبخت؟ اس نے ایک موٹی گالی نکالتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، وہ اپنی ماں پر چلانے لگا، جو پہلے سے ہی پریشان تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کی اولاد 3 کے ہندسے سے نیچے آنے والی ہے، پھر چاہے کسی بھی صورت۔ کچھ دیر بعد شہر کی سنسان گلیوں میں ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد گشت کر رہے تھے، مگر وہ جنہیں ڈھونڈ رہے تھے وہ اب تک ان سے سینکڑوں کلومیٹر دور کسی محفوظ مقام کی طرف محو سفر تھے، مگر وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اب زمین ان کے لیے ایک مخصوص دائرے میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اب ہر آشنا و ناآشنا ان کی نظر میں مخبر بن چکا ہے۔ قبائلی سسٹم میں پلنے بڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ قبائلی دائرے میں رہنے والوں نے بھاگ کر شادی کی ہو اور وہ مارے نہ گئے ہوں۔ اس مسئلے کو لے کر یہ لوگ اتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں کہ شہر، ضلع، صوبے، یہاں تک کہ پڑوسی ملکوں تک چھان بین کر کے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل جانے پر دونوں ہی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک کو مارا جائے تو مرنے والے کے لواحقین بچنے والے کو مار دیتے ہیں، اس لیے لڑکا لڑکی دونوں ہی کا مرنا ضروری ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار اب تھک ہار کر دوبارہ اپنے گھر کے گیٹ پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے صدمے سے نڈھال تھے۔ بڑے بھائی نے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا، اور کچھ دیر بعد ان کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا، جس میں گھر کا تمام سامان لوڈ کیا گیا۔ پھر یہ 3 افراد پر مشتمل کنبہ رات کے اندھیرے میں اس علاقے سے اچانک ہجرت کر گیا جہاں رہتے ہوئے انہیں 10 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اب ان کا پڑاؤ کسی دوسرے شہر اس مکان میں تھا جو ان کا ذاتی مکان تھا۔ بڑے بھائی نے فون کر کے اپنے بڑے چچا کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ وقوع ہو گیا ہے۔ ان کے ٹوٹل 3 چچا تھے اور والد وفات پا چکا تھا۔ لڑکی کی منگنی 2 سال پہلے اپنے ماموں زاد سے ہوئی تھی۔ اب شادی کا سوچا جا رہا تھا کہ وہ فرار ہو گئی۔ اگلے دن تینوں چچا اپنے بچوں سمیت ان کے گھر آ دھمکے تھے، مگر ان سے پہلے لڑکی کا منگیتر اپنے باپ سمیت پہنچ چکا تھا۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی 2 دنوں سے لاپتہ ہے، منجلے چچا نے افسردگی سے کہا۔ لڑکی کے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں سرخی اور چمک ایک ساتھ نظر آنے لگی۔ وہ اب تک سویا بھی نہیں تھا، مگر اب اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ دونوں کو جلد ہی ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں عہد کرتا ہوں، جب تک دونوں اپنے انجام کو نہیں پہنچتے میں کسی شادی کا نہیں سوچنے والا ہوں۔ لڑکی کے منگیتر نے اپنے عہد کا اظہار کیا۔ میں بھی عہد کرتا ہوں، تب تک شادی مجھ پر حرام ہے جب تک دونوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گا۔ لڑکی کے چھوٹے بھائی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ دونوں جہاں جس حالت میں ملے مار دینا، ان کا ایک حرف تک مت سننا، بڑے چچا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ باقی افراد نے صرف پریشانی کا اظہار کیا اور کوئی رائے نہیں دی۔ ہر وہ کونا چھان مارا گیا جہاں وہ ہو سکتے تھے۔
मगर उनका कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। अब उनके महल्लेदार भी इस मामले पर बातें करने लगे थे। सालों पर साल बीतते चले गए, मगर उन्होंने ढूंढने की कोशिश तर्क नहीं की। लड़की का मंगेतर एक मिनी ट्रक चलाता था, जिसे हरफे आम में मजदा या मजडा भी कहते हैं। वो उसकी जाती गाड़ी भी थी और जरिए मौश भी। उसे हफ्तों हफ्तों बाद दूसरे सूबों का इक्का दुक्का लोड भी मिल जाया करता था। उसकी गाड़ी में अक्सर 2 अफराद ही होते थे, जिनमें से एक क्लीनर लड़का था जो उसके पड़ोसी में रहता था। वो इंतहाई समझदार और चालाक किस्म का मगर काबिले भरोसा आदमी था। एक दिन वो किसी दूसरे सूबे के एक जिला में लोड उतारकर वापस हो रहे थे, तो वहां रोड के किनारे बने एक आम से होटल की टेबल पर बैठे हुए एक शख्स पर उसकी नजर पड़ी। आज उस वकूए को 11 साल का तवील अरसा हो चला था, मगर वो उसका चेहरा कैसे भूल सकता था। वैसे भी उसके इस शख्स के साथ कभी बनती भी नहीं थी। उसका खून खौलने लगा। उसने कुछ ही फासले पर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और डैशबोर्ड में बनी दराज को खोलकर पिस्टल निकाल लिया। उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने हैरत और परेशानी में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सवाल जवाब का टाइम नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट रख, स्टीयरिंग पर तैयार बैठे रहना। मैं ज्यादा देर करूं तो गाड़ी लेकर चले जाना। उसने लड़के को हिदायत की और खुद पिस्टल नेफे में अटकाकर गाड़ी से उतर गया। अभी वो गाड़ी से उतरा ही था कि इत्तेफाकन उसके मोबाइल पर कॉल की ट्यून बजने लगी। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो वहां उसकी मंगेतर के छोटे भाई का नाम और नंबर चमक रहे थे। हेलो, उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा। तुम्हारी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश करना जल्दी आ जाना। दूसरी तरफ से कहा गया। वो मिल गया है और मैं उसे मारने लगा हूं। उसने कही गई बात को पसे पुष्ट डालते हुए अपनी बात कही। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? दूसरी तरफ से कुछ तवक्कुफ के बाद कहा गया। तुम उसकी जासूसी करवाओ। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी मालूमात जमा करो। उसके बाद तुम खुद को बरीउल जिम्मा भी समझो तो मैं हैंडल कर लूंगा। उस अकेले को मारना गैर जिम्मेदाराना अमल है। बेहतर है तुम उसे नजरों से ओझल होने मत दो, लड़की के भाई ने उसे समझाते हुए कहा। उसे भी लगा कि वो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। हाँ ठीक है, मैं उसका इंतजाम करता हूँ और अम्मी से कह देना मैं जल्द ही आ जाऊंगा। वो कॉल काट कर फौरन दोबारा गाड़ी की तरफ लपका। उसके इशारे पर लड़का गाड़ी का इंजन बंद करके नीचे उतर आया। तुम्हें एक काम करना है। वो सामने काले कपड़ों वाला आदमी देख रहे हो? उस्ताद ने इशारा किया। वही ना जो अकेला बैठा हुआ है? लड़के ने मज़कूरा शख्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ वही, ठीक समझा, लड़के के उस्ताद ने जवाब दिया और 40,000 रुपए उसे थमाते हुए समझाया कि तुमने इस आदमी का तब तक पीछा करना है जब तक तुम इसका घर नहीं देख लेते। मगर क्यों? उसने अपने उस्ताद की तरफ देखते हुए हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुर में पूछा। इस काम के इख्तिताम पर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, सब पता चल जाएगा। फिलहाल इस बंदे पर कड़ी नजर रखो, जितने दिन लगे यहीं रहना। मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो फोन कर देना। उस्ताद ने उसे दोबारा समझाया। नहीं, इतने पैसे काफी हैं, उसने जवाब दिया। और फिर कुछ देर बाद वो वहां अकेला खड़ा दूर से उस आदमी पर नजर रखे हुए था जिसे वो जानता तक नहीं था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होटल की तरफ बढ़ रहा था। उसने ऐन उस नामालूम शख्स के सामने वाले टेबल का इंतखाब किया। करीब से देखने पर उसे लगा ये बहुत ही मासूम और बेजरर सा शख्स है। अब उसकी चाय आ चुकी थी। वहां करीब करीब उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। चाय पियोगे दोस्त? लड़के ने उसे चाय की दावत दी। नहीं शुक्रिया, मैं पी चुका हूं।
اس نے مسکرا کر چائے پینے سے انکار کر دیا۔ لڑکا دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اتنے نفیس اور شائستہ مزاج آدمی کی جان کا کوئی کیوں دشمن ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر جانے لگا تو لڑکے نے جلدی جلدی چائے کے پیسے ادا کیے اور مستندی سے اس پر نگاہیں گاڑ لیں۔ اس کا رخ سڑک کی دوسری طرف موجود ایک گلی کی طرف تھا۔ لڑکے نے دور دور سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس گلی کے اختتام سے پہلے ہی وہ ایک دوسری اور نسبتاً کشادہ گلی میں مڑ گیا۔ اس گلی کے اختتام پر ایک گھر کا بڑا سا گیٹ تھا، یعنی یہ بند گلی تھی۔ لڑکے نے وہیں رکنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ یہیں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس گھر میں داخل ہوتا ہے۔ لڑکے نے اسے ایک گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ گیٹ کے بند ہونے پر اس نے قریب جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس نے گھر کی 2-4 واضح نشانیاں ذہن نشین کر لی تھیں۔ یہ گھر باہر سے تقریباً 2 کمروں پر مشتمل ہی لگ رہا تھا۔ گھر کے مکین اس بات سے بے خبر تھے کہ موت نے بالآخر ان کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سردیوں کے شروعاتی دن تھے جن میں ہلکی پھلکی سردی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد رات کی تاریکی میں 2 نقاب پوش ان کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے، جن کے پاس اپنے اپنے پسٹل اور خنجر تھے۔ ان میں سے ایک نے آہستگی سے گیٹ کی سپورٹ کے لیے بنائے گئے پلر پر چڑھ کر اندر کی جانب سے گیٹ کھول دیا اور دونوں نقاب پوش صحن میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کمرے کی کھڑکی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا تو وہاں ایک مرد اور ایک خاتون گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ کمرے میں 0 بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ اس وقت تقریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ دونوں فیصلہ کر چکے تھے کہ جتنی خاموشی سے وہ کام کو نمٹا سکتے ہیں اتنی ہی خاموشی ان پر لازم ہے، ورنہ اہل محلہ جمع ہو کر ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ لڑکی کے بھائی نے تیز دھار چھرا نکالا۔ یہ چھرا اس نے آخری حد تک تیز کر رکھا تھا۔ اب لڑکی کا بھائی سوئے ہوئے مرد کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ لڑکی کا منگیتر اس مرد کے پیروں کی طرف سے بیٹھ گیا تاکہ اس کے تڑپنے پر وہ اسے قابو رکھ سکے۔ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی، مرنے والا اس زاویے پر لیٹا ہوا تھا جس سے اس کی شہرک کاٹنا نہایت ہی آسان تھا۔ سرہانے بیٹھے قاتل نے آن کی آن میں پوری پھرتی سے اس کی گردن پر چھرا پھیر دیا، جس سے اس کا گلا گہرائی میں کٹتا چلا گیا اور خون کا ایک فوارہ سا برآمد ہو کر غائب ہو گیا۔ سرہانے بیٹھے قاتل نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑ لیے تاکہ اس کی پھڑپڑاہٹ سے پاس ہی سوئی ہوئی اس کی بہن نہ جاگ جائے، مگر مقتول کے کٹے ہوئے گلے سے برآمد ہونے والی آوازوں نے ان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ اتنی آوازیں پاس سوئے شخص کو بھی بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس نے فوراً مقتول کے ہاتھ چھوڑ کر بہن کی گردن کا رخ کیا۔ پیروں کی طرف سے بیٹھے ہوئے شخص نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی گرفت میں مردانہ پیروں کی بجائے زنانہ پیر تھے، کیونکہ اب تک دوسری گردن بھی کٹ چکی تھی۔ وہ بلا کے وحشی اور درندہ صفت لوگ تھے۔ کم از کم اس وقت ان میں ذرا برابر بھی انسانیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں لاشوں کا خون ایک ساتھ مل کر بہنے لگا تھا۔ قاتلوں کے کپڑے اور جوتے بھی خون آلود ہو چکے تھے۔ انہوں نے صحن میں لگے بیسن سے ہاتھ منہ اور آلہ قتل صاف کیا اور پھر گیٹ کھول کر دوبارہ باہر نکل گئے۔ انہیں خود کے پکڑے جانے کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ انہیں خون معاف کرنے والوں نے ہی خون کرنے بھیجا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گلی سے مین روڈ کی طرف نکل رہے تھے۔ لڑکی کا بھائی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ ذہن پر زور دے دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چلتے رہنا، رکنا مت، اور نہ ہی میرا انتظار کرنا، لڑکی کے بھائی نے اس کے منگیتر سے کہا، اور خود یک لخت دوبارہ مقتولین کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ تفتیشی افسر صحن میں موجود
ان نشانات کا بغور معائنہ کر رہا تھا جو جوتوں پر خون لگنے سے بنے تھے۔ یہ ایسے جوتوں کے نشانات تھے جن کے تلووں میں گاڑی کے ٹائر کا ڈیزائن استعمال کیا جاتا ہے۔ آفیسر کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ قاتل کم از کم یہاں کا مقامی نہیں ہے۔ انہی جوتوں کے نشانات مرد کی لاش کے چہرے پر بھی ثبت تھے، جس سے قاتل کی مقتول سے شدید نفرت کا پہلو نکلتا تھا، جبکہ قاتل نے جاتے ہوئے خاتون کی لاش پر ایک چادر ڈال دی تھی۔ دل دہلا دینے والا منظر گھر کے دوسرے کمرے میں تھا، جہاں 4 معصوم بچوں کی گلا کٹی لاشیں ایک ساتھ پڑی ہوئی تھیں۔ یہ واقعہ کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے یا پھر غیرت کے نام پر قتل کا۔ آفیسر نے ایک اہلکار سے کہا، جی سر، یہی لگتا ہے۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ دوسری طرف دونوں قاتل اس کارنامے سے اپنے بڑوں کو آگاہ کر چکے تھے، جہاں سے انہیں شاباشی ہی ملنی تھی۔ دن چڑھے دونوں نے نہا دھو کر متعلقہ تھانے کا رخ کیا اور وہاں جا کر اقبال جرم کر لیا۔ انہوں نے غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ وہ چند ہی ہفتوں میں اپنے اپنے گھر پہنچ چکے تھے، کیونکہ مقتولین کے لواحقین نے انہیں خون معاف کر دیا تھا۔ صلح نامے پر دستخط اور کچھ پولیس والوں کو کھلا پلا کر وہ وقت سے پہلے ہی قانونی کارروائیوں سے جان چھڑا چکے تھے۔ مقتولین کی لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی تھیں، جن کے جنازے کا کوئی اعلان نہیں کروایا گیا۔ اہل محلہ کے ساتھ مل کر 6 لاشیں خاموشی سے دفن کر دی گئیں۔ لوگ بچوں کے قتل پر اندر ہی اندر سے دکھی تھے، مگر وہ ایسے معاملے میں لب کشائی سے باز ہی نظر آئے۔ تم نے ان معصوموں کا خون کیوں بہایا؟ لڑکی کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ اماں، وہ 4 بچے نہیں تھے، بلکہ 4 چلتی پھرتی گالیاں تھیں جو ہمیں ساری زندگی پڑتی رہتی، اس لیے ان کا مرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے انتہائی سفاکیت اور لاپرواہی سے جواب دیا۔ سب سے برا حال مقتول کی ماں کا تھا، جسے یہ تو ضرور پتا تھا کہ اس کا بیٹا ان ظالموں کے ہاتھ لگا تو بچ نہیں سکے گا، مگر اسے اپنے 3 پوتوں اور ایک پوتی کے ناحق قتل کا صدمہ اندر ہی اندر سے بے قرار کیے ہوئے تھا۔ اسے اس بات کا بھی شدید دکھ اور غصہ تھا کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کے چہرے پر ایسے نیچ شخص نے لاتیں ماری تھیں جو کبھی اس کے پیر برابر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مقتول کی والدہ کو اس کے نام اور شکل سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہہ رکھا تھا کہ میری زندگی میں تو کیا، میرے مرنے کے بعد بھی اس ذلیل آدمی کو میرے گھر میں داخل ہونے مت دینا۔ کئی مہینے گزر گئے، مگر اس خاتون کے اضطراب و بے چینی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن وہ اپنے اس اکلوتے بھائی کے گھر گئی جو یہاں سے چند کلومیٹر ہی دور رہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو دل کا حال سنا کر کافی دیر روتی رہی۔ اس کی بے بس بوڑھی آنکھوں میں اپنے قتل شدہ کنبے کی لاشیں آنسو بن کر تیر رہی تھیں۔ میں خدا تو نہیں ہوں، مگر میں تمہارے غم کا مداوع کرنے کا ضرور سوچ رہا ہوں، خاتون کے ادھیڑ عمر بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر چند ہفتوں بعد مین شاہراہ کے سنسان حصے میں اس کے کنبے کے قاتل کو رات گئے کسی تیز رفتار ہیوی گاڑی نے کچل کر کچومر بنا دیا تھا، جس سے اس کی لاش ناقابل شناخت ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر جیب سے ملنے والے سامان اور تباہ شدہ موٹر سائیکل نے یہ مسئلہ جلد ہی حل کر دیا تھا۔ اب شاید میں کبھی سکون سے جی نہ سکوں، مگر تم نے میرے سکون سے مرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ اس نے فون پر اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا۔